جادوگر عورت کا جن۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے آپ کو ایک درمیانہ طبقے کے گھرانے میں پایا۔ میرا نام فخر الدین ہے اور میں جام پور کے قریب ہی بستی میں رہتا ہوں۔ ہماری بستی میں کافی سارے گھر آباد ہیں۔ بچپن میں ہمیں یعنی جب ہم روتے یا شرارتیں کرتے تھے تو ہمیں زینب نامی عورت کا نام لے کر ڈرایا جاتا تھا اور بچے اس کا نام سنتے ہی رونا بھول جاتے۔ آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ جب ہم عقلدار ہوئے تو گھر والوں کی زبانی معلوم ہوا کہ عورت بہت خطرناک تھی۔ اس کو اماوس کی رات جنات اٹھا کر لے جاتے تھے اور پوری بستی میں اس دن خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو لے کر دروازہ بند کر دیتی تھیں اور یہ عورت رات کو بھی کبھی کبھار اپنے بستر سے غائب ہو جاتی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے ہاں مقررہ مدت 4 یا 5 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا تھا جو پیدا ہوتے ہی مر جاتا تھا، حالانکہ اس کا خاوند باہر رہتا تھا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک دن حویلی کی دیوار پر ایک چارٹ لگا ہوا تھا جس پر مختلف قسم کی شکلیں اور تعویذ لکھے ہوئے تھے۔ اسے بستی کی ایک عورت نے دیکھا تو فوراً اتار کر مسجد کے امام صاحب کو دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عورت کالے جادو سے پوری بستی کو اپنا غلام بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کی یہ سازش ناکام رہی۔ ایک دن ہم گھر میں فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور بستی میں چیخ و پکار کا سماں پیدا ہو گیا۔ زینب بہت ہی زور سے چیخ رہی تھی۔ جب قوالی کی کیسٹ سنائی گئی تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ایک دفعہ ہمارے ہمسائے کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ رات کو وہ بچے کو لیے سوئی ہوئی تھی کہ ایک چڑیل اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں ٹماٹر کے برابر اور اس کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور اس کے بال قدموں کو چھو رہے تھے۔ جب اس عورت نے اسے دیکھا تو زور سے دھاڑی۔ اس کا خاوند بندوق لے کر دوڑ آیا اور چڑیل کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس کے بال کاٹ دیے اور اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح دیکھا تو زینب کے بال کٹے ہوئے تھے۔ ایک دن زینب کا بیٹا ایک پیر صاحب کو اپنے گھر لایا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے ایک دم بار کھینچی اور سب بستی والوں کو اس میں جمع ہونے کو کہا اور اس میں ایک آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ پیر صاحب اس عورت کو لے کر اس میں کود گئے اور کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ اچانک اس عورت کی چیخیں بلند ہوئیں اور مردانہ آواز سنائی دی، میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، آئندہ کبھی اسے تنگ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی۔